اللہ کے احسان ہے، اس کے ہمیں کا صدقہ ہے۔ اب تک الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی 57 آیات سورہ بقرہ کے مکمل ہوئے تھے۔ اب یہ جو ہے 58ویں آیت ہے، 58ویں اور 59ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا اللہ تعالیٰ کا، ابھی تک وہی سلسلہ چل رہا، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں سے چاہو با فراغت جی بھر کے، جیسا اپنی طبیعت کے حساب سے کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے داخل ہو، اور زبان سے حطتم کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر آسمان سے سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا، جو زمین ان کی موروثی تھی، ان کے آباء و اجداد کی جگہ تھی، یہ واقعہ طے سے ایک مقام ہے جو طے سے پہلے جو ٹھہرے تھے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعے کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے ہاتھ پر فتح کیا تھا۔ فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا کہ شہر میں سجدے کرتے ہوئے جو اس فتح کی شکر گزاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو اس سے پہلے کے جو معاملات میں جو فتح نصیب کیا تھا، تو یہ اس کے شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتایا کہ جب تم اس زمین میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگی، تاکہ تم کو جو ہے جو فتح نصیب اس کا شکر ادا ہو جائے اور فتح کی شکر گزاری ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس سے مراد یعنی سجدے سے مراد رکوع لی ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ یہ دروازہ، یہ فتح سے مراد رکوع لی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا اور اس کا نام حطہ تھا۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر گھسیٹنا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا۔ حطتن خاص طور سے یہ لفظ چونکہ ترجمہ بھی اس کا نہیں، اس کو یہ کہ حطتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو مجھے حطتن کے معنی بتائے گئے ہیں کہ یہ بخشش کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے، اور اس میں گناہوں کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند آتی ہے کہ وہ بندے کی عاجزی اور انکساری اور اپنے گناہوں کا ہمیشہ اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام جب عبادت کو اور اللہ کے بندے اور رب کے تعلق کو جب سمجھانا چاہے تو فرمایا کہ ما عبدناک حق معرفتی کا، کہ اے رب میں تیری ویسی عبادت نہیں کر سکا جس عبادت کا تو مستحق، ما عرفناک حق معرفتی کا، میں تجھے ویسا نہیں جان سکا جس طریقے سے تو جاننے کے لائق ہے۔ تو یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اتنے قریب
اور اتنی عبادت ان سے، اس کے باوجود یہ انکساری اور عاجزی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی قسم کی عبادت ہو، اگر اس میں تکبر داخل ہے تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی، کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے وہ تکبر ہے انسان کا۔ تو لہذا ان سے کہا گیا کہ تم حدتن کہتے ہوئے، یعنی جو بخشش کی اور گناہوں کا اقرار ہے، یعنی اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی، یعنی اپنی کمزوری، اپنی ناداری اور اپنی بے قوتی اور خدا کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار تم نے کیا، تو میں بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں گا۔ اگر تم میری یہ بات سنیں گے تو پھر میں بھی جو ہے تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دوں گا۔ حدیث شریف میں مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات الحنظل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حدتن کہتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہوا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدتن کے بدلے اب انہوں کیا کیے، جب ان سے حکم ہوا کہ تم یہ کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو سجدہ بھی برابر نہیں کرتے تھے، اور جب ان سے بولا کہ حدتن کہو تو حدتن کے بدلے انہوں نے حنتن حبتن حمراء فیہا شعیر کہا تھا۔ مطلب ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا، جو صریح مخالفت تھی، جو کلم کلا اللہ کے احکام کے خلاف ورزی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَاثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، یعنی ان کے قبیلے میں وہ جو ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی ان کے 12 قبیلے تھے، تو وہ 12 قبیلوں کے لوگ مل کے ان کے ساتھ تھے، تو 12 چشمے ہونے کی وجہ سے ہر قبیلے والا اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رزق سے کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اب اللہ تعالیٰ تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر میں مفسرین کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی مانگا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ تھا، اور ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری کر دیا، جسے ہر قبیلہ مان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ من و سلوہ جس کا ذکر پہلے کی آیات میں آیا ہے، جو آسمان سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غذا اترتی تھی، من و سلوہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، اور اس نعمت کی روزی کو کھا پی کر ہماری عبادت کرتے رہو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت برپا کرو، ورنہ یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چوگوشہ پتھر تھا، یعنی چار کونی پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، یعنی ہمیشہ وہ پتھر کو وہ لوگ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر لاٹھی ماری، چاروں طرف سے تین تین نہریں نکلی۔ پتھر چار کونی تھا، جب لاٹھی مارے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ پتھر پہ، تو وہ پتھر کے چاروں طرف سے ہر طرف سے تین تین نہریں وہ پانی پتھر سے جاری ہو گئی۔ اب بتایا جاتا ہے کہ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا، جو بیل پر لاد کر لایا جاتا تھا، جس کو ہمیشہ جہاں پہ بھی بیل پہ رکھا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے، اور عصا لگتے ہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو ڈنڈا تھا، ان کے ہاتھ کی جو لکڑی تھی جو ہے تو اس کو عصا بولتے نا، جو ہاتھ سے سہارے سے جو لکڑی کے سہارے سے چلتے وہ عصا ہوتا۔ تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا جیسا وہ لکڑی پہ لگتا تو اس پہ جو ہے اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا، اس میں سے نہریں نکلنا شروع ہو جاتے۔ جب سفر کرتے وہ پتھر اٹھا لیتے اور نہریں بند ہو جاتی۔ جب کبھی مقام بدلنا رہتا، پھر اس جگہ سے دوسری جگہ جانا رہتا، تو جب وہ پتھر اٹھا لیتے تو پھر وہ پتھر سے وہ نہریں بند ہو جاتی تھی۔ پھر جب وہ پتھر رکھتے اور اس پہ لاٹھی مارتے تو پھر وہ نہریں اس سے جاری ہو جاتی تھی، اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا۔ اب ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ بیل کے سر کے اتنا تھا، ایک جگہ فرمایا جا رہا کہ بھئی ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا، تو شاید اسی سے مشابہت ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا تھا۔ تو آپ کی مفسرین جو ہے ان کے پاس جن کو جیسی جیسی روایات ملتی ہے اور جیسا ان کی تحقیق ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے وہ لوگ جو ہے اپنی اپنی جو ہے روایات کو جو ہے اپنی تفسیروں میں اپنے اس میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ مختلف روایات کے ہیں، اس لیے کہ اصل بات کو سمجھنا یہ ہے کہ وہ پتھر تھا اور پتھر پہ لاٹھی ماری گئی۔ اب یہ پتھر بیل کے سر اتنا تھا، ایک ہاتھ تھا یا 10 ہاتھ لمبا تھا، یہ احادیث وغیرہ میں اس قسم سے جو ہے روایات میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا، تو اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی، اصل چیز کو سمجھنا جو ہے مقصد ہوتا۔ بعض کہتے ہیں یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اب کتنی روایت ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ پتھر جنتی تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے آیا تھا اور ان سے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ پتھر اور وہ ہاتھ کی لکڑی عصا دونوں کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امانت کے طور پر ان کو سونپ دیا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی، اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے عظیم معجزات میں سے اس کا شمار بھی ہوتا کہ بھئی کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بھئی موسیٰ تم پانی کے لیے پتھر پہ اپنی لکڑی مارو، تو لہٰذا جب پتھر پہ لکڑی مارے تو وہ پانی جاری ہوا۔ تو اب امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں سے پانی کی نہریں نکالی۔ جو معجزات دکھلائے وہ بہت بڑے معجزات شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ رات دن پتھروں سے تو پانی نکل رہا ہے۔ بڑی بڑی جگہ جا کے آپ جگہ چشمے وغیرہ ہے وہ پتھر کے نیچے سے نکلتے ہیں، پہاڑوں پہ سے جو پانی بہتے ہوئے آتا ہے، تو بولے کہ پانی پتھروں پہ سے تو نکلتا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو وہ بولے وہ اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا، جبکہ یہ معجزہ زیادہ ہے کہ انگلیوں سے جو ہے پانی کے چشمے بہانا۔ اور جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا وہ پہلے کسی نبی سے ہرگز ظاہر نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک تک جتنا انبیاء علیہ السلام گزرے، جن کی تواریخ جن کی سیرتیں ہمارے سامنے آئیں، کسی سیرت میں کسی میں یہ واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہے
کہ کوئی اپنی یعنی انگلیوں سے پانی جو ہے پانی کے چشمے جاری کرے، کیونکہ گوشت اور خون سے پانی نکلنا عقل سے بعید ہے۔ پتھر سے پانی نکلنا عقل میں آ سکتا، مگر گوشت اور خون سے جو ہے پانی کا بہنا یہ جو ہے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو جہاں عقل عاجز ہو جاتی ہے وہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا حیات النبی کے معجزات میں تا قیامت عاجز کن ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کی مجال ہی نہیں۔ اچھا، اب اسی کے ضمن میں جو ہے حدیث آتی ہے کہ جمعے کے دن ایک عرابی یعنی ایک گاؤں میں رہنے والے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، عرب میں جو دیہاتی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو عرابی بولتے ہیں۔ جمعے کے دن ایک عرابی حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور ہماری بھیڑ بکریاں جانور مرتے جا رہے ہیں اور زمین سوکھی پڑ گئی ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا کرے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، یعنی کوئی بادل کے آثار، کسی قسم کے بارش کے کوئی آثار آسمان پہ ظاہر نہیں تھے اور بادل کا نشان بھی نہیں تھا۔ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر بادل اٹھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر بادل اٹھا اور برسنے لگا۔ دوسرے جمعے تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ اس کے اوپر حضرت مولانا روم اس ضمن میں فرماتے ہیں فرود آید بلا بیدافے چون باشد از تضرع شافے تاسقاہم ربہم آید خطاب تشن باش اللہ عالم بالصواب۔ کیا مطلب؟ نہ ٹلنے والی بلا جب نازل ہو تو درگاہ حق میں تضرع کے سوا کوئی سفارش نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے در کے سامنے تو اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کو دل سے صفائی کے ساتھ تو حاضر ہو جا۔ بلے اگر نہیں ٹلنے والی بلا بھی ہے تو وہ انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع، بے انتہا عاجزی اور انکساری کے سامنے تیرا حاضر ہونا اس کی شرط ہے۔ پیاسا رہ، تشن باش، پیاسا رہ، تاکہ سقاہم ربہم، یعنی جو قرآن کریم کے الفاظ ہے انہیں ان کا رب پلائے گا کا خطاب آئے۔ اگر تو پیاسا نہیں رہیں گا تو پھر یہ خطاب کا تو جو ہے تیرے اوپر اطلاق کیسا ہوگا کہ تو جو پیاسا رہیں گا تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم آئے گا کہ انہیں ان کا رب پلائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ زمین 40 مردوں سے جو خلیل الرحمن علیہ السلام کی طرح ہوں گے، خالی نہیں رہے گی ہمیشہ ہر دور میں اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے صوفیاء کرام وغیرہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں۔ اب یہ حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ 40 مردوں سے جو خلیل کی طرح رہیں گے، خالی نہیں رہے گی، ان کی بدولت تمہیں بارش نصیب ہوتی ہے اور ان کے صدقے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ان میں سے جب ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے عوض دوسرا مقرر کر دیتا ہے۔ اسی لیے مشہور واقعہ ہے نا کہ برانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی خطاب لوگ سنے ہوں گے کہ جو ہے وہ چور جو ہے ابدال ہو گیا، کہ ایک شخص چوری کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آیا تھا، تو ابھی دوسری وقت آپ کو اطلاع ملی کہ یا پھر فلاں مقام پہ کسی ابدال کا انتقال ہو گیا،
تو آپ وہ چور کو بولے جا تو جو ہے فلاں جگہ کا ابدال ہے. تو جب ایک یعنی ابدال کا وچار ہوتا ہے تو پھر جو ہے ان کی جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی دوسرے کو اس کی جگہ مقرر کر دیتا ہے. گرنداری تو دم خوش در دعا رو دعا میں خواہد خوان صفا. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. اگر تمہیں دعا کا طریقہ نہ آتا ہو، اگر تمہیں دعا کا طریقہ نہ آتا ہو تو جاؤ محبوبان خدا سے دعا کے لیے عرض کرو. اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروا لو. اگر تمہارے کو نہیں آتا تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، کسی نیکوں سے دعا کروا لو، تمہارے لیے کام آ جائیں گا. اب اس کی تفسیر میں صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسانی روح اور اس کے صفات عالم قلب میں یعنی قلب کی دنیا میں بمنزل موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور وہ اپنے رب سے پانی اس لیے طلب کرتے ہیں تاکہ وہ حکمت اور معرفت سے معمور ہو جائیں. اور اسے لا الہ الا اللہ والے عصا کی ضرب کا حکم ہے. اسی لیے جب ذکر میں بیٹھتے ہیں تو اکثر بزرگوں کے پاس، اکثر مشائخین کرام اور ان کے خانقاہوں میں جو پیران کرام جو طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کی جب آپ ختم کرتے تو وہ الا اللہ کا زور جو ہے آپ کے قلب کے اوپر ضرب لگنا. ایسے ہر جگہ یہی احکام ہے کہ جب آپ لیں گے لا الہ الا اللہ تو وہ الا اللہ کا زور جو ہے آپ کے قلب پہ. تو اسی طرح اشارہ ہے کہ الا اللہ والے عصا کی ضرب کا حکم ہے. اور اس عصا کی دو طرفیں ہیں، اس کے دو رخ ہیں، نفی ہے اور اثبات ہے. یعنی ایک نگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے. اثبات کی ہیں جن سے نور چمکتا ہے، جبکہ صفات نفس کی تاریکیاں حملہ آور ہوتی ہیں کہ جب تمہارا نفس جو ہے تمہارے کو تاریکیوں میں ڈھکیل دیتا ہے، تمہاری انا اور تمہاری جو ہے نفس امارہ جو برا نفس ہے اگر وہ تمہارے کو اندھیروں میں لے کے جاتا ہے تو وہ ضرب سے، تاکہ جو ہے جس کے اوپر مولانا روم کے کسی شعر کو ڈاکٹر اقبال بھی جو ہے اپنی کلیات میں ہیں کہ بیان فرمائے، اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے جو ہے تو اس کو اپنے دل کے آئینے کے اوپر الا اللہ کی ضرب سے مار بول کے. اور اس عصا کو حضرت باری تعالیٰ کی جنت سے اٹھایا گیا ہے، اور حجر قلب پر یعنی قلب کے پتھر پر اس کو مارا جاتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کی ضرب کو دل کے پتھر کے اوپر مارا جاتا ہے، اور یہ قلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اور اس سے 12 چشمے حکمت کے یعنی وزڈم کے بہ نکلے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں اور ہر حرف کا علیحدہ چشمہ ہے. پھر انسان کے صفات کے ہر سبت نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. یعنی سبت کہتے ہیں یعنی اصول کے اس کی شاخ یعنی نواسے پودرے کو بھی سبت کہتے ہیں. اس لیے بولتے ہیں جب امام حسن کا لفظ نام آتا تو سبت رسول بول گیا تو سبت کہتے ہیں. دراصل اس کو یہ سمجھے کہ اس کی شاخ. تو وہ ہر صفت جو ہے اپنا گھاٹ معلوم کر لیتی. اور صفات انسانیہ کے 12 اسبات یعنی 12 جو ہے اس کی شاخیں اس طریقے سے ہے. کیسی ہیں؟ 5 حواس ظاہری ہے، یعنی جو حواس خمسہ جو سنے ہوں گے آپ لوگ بچپنوں میں پڑھاتے حواس خمسہ یعنی جو یعنی بولنا، سننا، سونگنا، دیکھنا. تو اسی طریقے سے یہ ظاہری آپ کے حواس ہوئے. اور 5 باطنی ہیں، 10 ہوئے. ایک دل ہے، 11 ہوئے. دوسرا نفس.
تو بولے اس کے اوپر انسانی جسم کی جو ہے تکمیل ہوتی ہے 12 صفات. ان میں ہر ایک کا گھاٹ لا الہ الا اللہ کے حروف ہیں کہ انسانی صفات کی ہر صفت نے اپنا گھاٹ معلوم کر کے لا الہ الا اللہ کے ہر حرف کو اپنا سائق یعنی اپنا ڈرائیور. سائق عربی میں سائق کے معنی ہوتے ہیں ڈرائیور. اب ڈرائیور ویسے یہاں پہ ڈرائیور بولے تو توہین کا لفظ مت سمجھیے. ڈرائیور یعنی آپ کو لے کے چلنے والا. اور قائد بنا لیا. لا الہ الا اللہ کے چشموں سے کسی کا چشمہ میٹھا اور ذائقہ دار ہے اور کسی کا کڑوا اور بے لذت ہے. نفس کا چشمہ تو خواہشات اور شہوات کا ہے. جو چشمہ نفس کا ہے وہ ہمیشہ آپ کو خواہشات اور آپ کی شہوات کی طرف رغبت دلاتا ہے. اور قلب جو ہے وہ تقویٰ اور طہارت اور اطاعت سے پیاس بجھاتا ہے. اور روح کی سیرابی، روح کو تسکین کب نصیب ہوتی ہے؟ جب کشف مشاہدہ، کہ جب اس کو اپنے یار کی دیدار، اپنے محبوب کی جلوہ گری جب اس کے سامنے ہوتی تو روح کو جو ہے تسکین نصیب ہوتی اور اس کے اسرار سے واقف یعنی اس کے رازوں سے واقف ہونے میں اس کی تسکین ہے. جو اسے حقائق کے چشموں سے تجلی صفات کے پیالے ساقی کے ہاتھوں نصیب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو باری تعالی شراب میں یعنی شراب گھبرانا نہیں آپ لوگوں بچے لوگ ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں شراب کے معنی ہے شرب یعنی پینے کے. اسی لیے یعنی قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے کیونکہ اب ہماری عام محاورے میں شراب سے مراد ایک بری چیز کو شراب کہنے لگ گیا، اب ایک عام بات بن گئی. مگر قرآن وغیرہ میں حدیث میں جب شراب کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر جو ہے یعنی شراب سے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو شرابن طہورا اس قسم کے الفاظ کہ تم کو جو ہے پینے طہورا شراب پلائی جائے گی، یعنی وہاں پر وہ شراب کی لذت الگ ہوگی کیونکہ پینے کی چیز ہے. اس لیے اشرب یعنی پیو، تو پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں. کہ جلوے ملا کر خوب سیراب کرتا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَفَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 61 آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل سے بولیں گے، جب بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. جو من و سلوہ بغیر محنت کے آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا تھا، بولے اب اس پہ ہم ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے. اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ جو ہے دے. اب یہ ان کا دوسرا مطالبہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے تم کو من و سلوہ عطا کر رہا تو اس کے بدلے تم یہ چھوٹی چیزیں کیوں طلب کرتے ہو؟
شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری حاجت کی یہ چیزیں مل جائیں گی، بولے چلے جاؤ۔ اب شہر میں جاؤ، جا کے جو ہے وہاں پہ بازاروں میں جو تمہارے کو یہ چیزیں ہیں وہ مل جائیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی اور خدا کا غضب لے کر وہ لوٹے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا کہ اب جاؤ تم شہر کی طرف، تمہارے کو ہماری اپنی نعمتیں تم پہ سے اٹھا لیے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کر دی گئی، اہانت اور پستی میں ڈبو دیا گیا، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، خدا کا غضب اور غصہ ان پر نازل ہوا۔ یہ تمام عذاب ان کے تکبر و عناد، حق کی قبولیت سے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر، یعنی کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر اور انبیاء علیہ السلام کی اہانت اور قتل کی وجہ سے تھا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کے معنی، تکبر کیا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر کے معنی حق کو چھپانا، صحیح بات کو چھپانا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کا ہے۔ یہ تکبر کے معنی ہے۔ اب اس میں آپ کو پوری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے غربت کو چھپا دیں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا ہے تو اپنی جہالت کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو چھپانا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ میں اس سے جیسا ہوں اس سے اچھا نظر آؤں۔ تو یہ چیز تکبر میں ہے، اور پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ حضرت مالک بن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ سرکشی اور تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا، حق کو چھپا دینا، اس کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اسی لیے کہ کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ اللہ کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہونا کہ آپ دیکھیے کہ بقول مولانا حضرت شیخ سعدی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے بزرگ بولے کہ بھائی کہ بولے تو جو ہے یعنی بولے جھاڑ نباتات اور جمادات سے بھی گیا گزرا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ تو جو ہے اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے، وہ لوگ تو اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے، اور تو جو ہے اشرف المخلوقات ہو کے رب کا حکم نہیں مانتا، اور بغیر کسی بزرگ کے ارے بھائی خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کتے کی صفت پیدا کر دیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو بولے بات یہ ہے کہ کتے کی صفت میں وفاداری اس درجے ہوتی ہے کہ وہ مالک کے 2 ہڈیوں کے اوپر 24 گھنٹے اس کے دروازے پہ رہتا، اور تو تیرے مالک کا ایسا وفادار کہاں؟ تو تیرے مالک کا ویسا وفادار کہاں ہے؟ وہ 2 ہڈیوں کے اوپر جو ہے تیرے دروازے پہ 24 گھنٹے تیری حفاظت کرتے رہتا ہے، دوسرے کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور تیرا رب تیرے پہ اتنا مہربان ہے، تیرا رب تیرے پہ اتنی عنایت اور اکرام کی جو ہے بارش کرتا ہے، اور تو اس طریقے سے اس کا وفادار نہیں بنتا نا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا،
اس لیے خدا تعالیٰ کا غضب ان پر لازم ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے نبی نے قتل کیا، جسے نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، دونوں، ان سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں ہوگا۔ اور گمراہی کا امام، وہ امام جو اپنے مقتدین کو جو ہے گمراہی کی طرف دعوت دے، یعنی جھوٹے واقعات سنا کے، اپنی کہانیاں قصے سنا کے، اپنی بڑائی کی باتیں سنانا اور اللہ سے دور رکھنا، اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیچھے رکھ کے اپنی داستانوں کو سناتے رہنا اور اپنی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میری اچھی باتوں سے میرا فائدہ ہو، میرے کو لوگ میری تعریف کریں۔ تو ان طریقے سے جو اصل راہ سے جو گمراہ کرتا ہے تو بولے وہ امام بھی جو ہے سب سے زیادہ عذاب والا ہوگا اور تصویریں بنانے والا۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے، اب تصویریں، کیونکہ اب یہ حدیث میں آپ کو سنا دیا، مگر اب تصویر کے اوپر کیونکہ جو ہے بہت سارے جو ہے امام جو ہے وہ تصویر کے خلاف ہیں، بہت سارے لوگ قائل ہیں۔ اب آخر میں طے ہوا ہے کہ تصویر کے معنی جب احادیث میں تصویر منع کی گئی ہے تو کون سی تصویر ہے؟ تو طے یہ ہوا کہ جو ہاتھ سے جو تصویر بناتے ہیں، کیونکہ یہ تصویر نہیں ہے، یہ تو آپ کی عکس ہے جو وہ مشین میں جذب ہو رہا، جو ہاتھ سے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو اس کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ تصویر کے بارے میں ہے۔ بڑی انشاءاللہ جو وقت آئے گا تو اس کے اوپر بحث ہوگی۔ اچھا، اب اسی آیت کی تفسیر میں صوفیاء کرام علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل ایک طعام پر صبر نہ کر کے غیر معقول باتیں کہہ بیٹھے، یعنی یہ کہ وہ ہم کو جو ہے پیاز ہونا، لہسن ہونا، دال ہونا، گیہوں ہونا، اس طریقے سے جو ہے ایسی باتیں کر بیٹھے، اسی طرح انسان کا نفس اپنی کم ہمتی کی بنا پر اس طعام یعنی اسرار غیبی، اللہ تعالیٰ کے راز جو اللہ تعالیٰ سے اسے نصیب ہوتے ہیں کہتا ہے، یعنی وہ بھی جو ہے اپنی ایسی بے صبری کا جو ہے نبی کریم علیہ السلام صبر کرتے، نبی کریم علیہ السلام صبر کرتے جبکہ آپ پر واردات ہوتے، جیسا کہ فرمایا لست كأحدكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقني ويسقني، مجھ جیسے تم کب ہو سکتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آج کا مسلمان جو بولتا ہے کہ انہوں بھی انسان تھے، ہم بھی تھے، انہوں بھی بشر تھے، ہم بھی بشر تھے، اب ان باتوں کو غور کرو کہ نبی کریم علیہ السلام میرے اپنے صحابہ کرام کو جو ان کے ساتھ ان لوگ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے ان سے رشتہ داریاں تھے، ان سے بول رہے ہیں کہ مجھ جیسے تم کب ہو سکتے ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان صبر نہ کر کے قلب موسیٰ سے کہتا ہے فَدُعُ لَنَا رَبُّكَ يَخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بشریت کی زمین شہوات حیوانیہ کی سبزی اور لذات جسمانیہ کی ککڑی عنایت فرمائے۔ صوفیہ کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم باقی پر فانی کو ترجیح دیتے ہو؟ یعنی جو باقی رہنے والے کے اوپر، یعنی باقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ فانی کون ہے؟ مخلوق ہے۔ جو فنا ہونے والا وہ فانی، جو باقی رہنے والا وہ باقی۔
تو اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور تمام کائنات جو مخلوق ہے وہ فنا ہونے والی ہے، کسی کو کوئی دائمی حیات نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ میں جس کو پیدا کرتا ہوں ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو فنا ہے۔ تو بولے کہ جب جو فانی چیز ہے، یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی تعلقات ہیں، سب فنا ہونے والی ہے۔ تو بولے تم فنا ہونے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی الہیت اس کے اوپر ترجیح دیتے ہو جو باقی رہنے والا ہے۔ اہبتو مقامات روحانی، یعنی جاؤ مقامات روحانی علوی، یعنی اونچی روحانی سے اتر کر خالب سفلی کے شہر میں چلے جاؤ۔ یعنی وہ لوگ ان آیات کو اس طریقے سے ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر باطن پہ رہتی، ان کی نظر ظاہر پہ نہیں رہتی کہ بھئی یہ واقعات ایسے ہوئے، یہ تمام باتیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں اس انداز سے، تو یقیناً اس کے کچھ راز بھی ہوتے ہیں۔ اور احادیث شریف سے اس بات کے ثبوت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ ہر حرف کی ایک ظاہر ہوتے ہیں، اس کے 9 باطن ہوتے ہیں، اور 9 باطن میں سے ہر ایک باطن کے 9 باطن ہوتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرمایا کہ اگر زندگی وفا کرتی تو 70 اونٹ کتابوں کے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھتا ہو، اس لیے کہ وہ باطن کے جو ہے تمام علوموں پہ ظاہر تھے۔ تو باطن کے علوم کی حد کیا ہے تو کوئی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم سمندر کے پانی کو سیاہی اور درختوں کو قلم کی طرح بھی اگر استعمال کریں گے تو میرا علم پورا نہیں ہوتا۔ تو اب باطن کے علم جاننے والے پوری زندگی غرب بھی کر دیں گے تو پھر کوئی تشنگی رہے گی کہ ہم پورا نہیں جانیں۔ وہی بات ہوتی کہ ما عرفنا کا حقا معرفت کا، کہ ہم تیرے عرفان تک نہیں پہنچ سکتے، تیری معرفت تک صحیح۔ وَإِن لَكُمْ سَأَلْتُمْ وَإِن لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم نے خصیص مطالب طلب کیے۔ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ، جانوروں اور حیوانوں کی طرح تم پر ذلت و خواری مسلط کی جائے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل رہو گے، کیونکہ تمہارا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستعد ہو چکا ہے۔ اب تم اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے، اب تمہارے لیے غضب سے چھٹکارا ناممکن ہو گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ واردات غیبیہ، جو غیبی واردات ہیں، جو غیبی واردات یعنی کسی چیز کا آپ کے قلب کے اوپر کسی چیز کا بات کا اترنا، وہ واردات ہوتے ہیں۔ تو بولے جو غیبی واردات ہیں اور مکاشفات روحانیہ اور آپ کی روح جن چیزوں کو جو ہے جو مکاشفہ کرتی ہے سے کفر کرنے والے تھے۔ بِآیات اللہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور عالم غیب سے انبیاء علیہ السلام کے مقام سے جو کچھ ان کو انعام ملا تھا اسے باطل قرار دیتے، اسے جھوٹا ثابت کرتے۔ بارہا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انعامات نازل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے شروع ہوا کہ بنی اسرائیل فرعون کے جرم سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دینے کے لیے دریا میں کے جو ہے پانی ہٹا دیا، وہ لوگ پورے اس میں سے جو ہے بحفاظت جو ہے پانی میں سے نکل کے آ گئے۔ اس طریقے سے جو ہے ہر جگہ ان کے ساتھ پھر ان کی بغیر محنت کے ان کو من و سلوا دے رہا، ان کو پتھروں سے پانی کے چشمے بہا رہا، مگر بضد ہیں کہ ہمیشہ جو ہے ایک نئی ان کے سامنے جو ہے ناشکری جو ہے ان کی زبان پہ رہتی ہے، اور ان کے اسرار کا انکار کرتے ہیں، اور یہ خرابیاں انہیں ان کی شامت اعمال ہے، یہ ان کی عمل کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ کر اپنی جد و جہد طاعت کے بجائے معصیت میں جاری رکھی، یعنی گناہوں کی طرف وہ لوگ زیادہ ہیں، اور حق کی طلب کی بجائے ماسوا کی تمنی میں ہے، یعنی ماسوا یعنی اللہ کے غیر سے، اللہ کو طلب کی بجائے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو طلب کی بجائے اس کے غیر کی تمنا میں رہتے ہیں۔ اب اس بارے میں اب چونکہ اس میں بعض جگہ پہ آیا کہ بھئی آپ جو
دال کا عدس ہے، تو بولے عدس جو ہے وہ مسور کی دال کو کہتے ہیں۔ سبھی دال عدس ہوتے ہیں، مگر جہاں پر جو لفظ عدس قرآن میں آیا تو اس کی طرف ایک مسور کی دال ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو سوم ہیں، اور اس کے اوپر بڑا اختلاف ہے بلد کے بعد لوگ بولتے کہ ہر چیز جو زمین سے پیدا ہونے والی ہوتی ہے وہ سوم ہے، بعد یعنی وہ فوم ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے بڑی تکرار ہے، مگر آخر نتیجہ اس کا جو طے یہ ہوا کہ عدس کو جو ہے چونکہ حدیث پاک میں مسور کی دال ہے، اور فوم جو ہے وہ جو ہے اس کو لہسن کو کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں اس کے ہاں۔ دوسرے باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے بصل ہے، پیاز ہے، اس طریقے سے۔ تو اب حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیکم بالعدس علیکم بالعدس فإنہ مبارک و مقدس۔ مسور کی دال کو لازم پکڑو، یعنی مسور کی دال استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک اور مقدس اناج ہے، کیونکہ وہ قلب کو رقیق کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو لاتی ہے۔ اس کے لیے 70 انبیاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ باتیں ذہن میں آگے رہی تو انشاءاللہ زندگی میں کام آتے رہتی ہے۔ اب چونکہ تفسیر ہے تو پوری تفصیل میں ہر بات بھی چلے جائیں گے، تو پھر آپ کو بار بار جو ہے وہ باتیں سن کے جو ہے اچنبھا یا ایک نئی بات نہ محسوس ہو۔ تو اب زمین کے کسی گوشے میں رہتی آپ یاد نہیں بھی رکھے تو یاد آ جاتا کہ ہاں ایسی چیز میں سنا تھا کہیں بول کے۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث شریف ہے من اکل البصل والثوم وکثرت فلا یقربن مسجدنا، جس نے پیاز لہسن وغیرہ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ پیاز لہسن وغیرہ جو ہمارے جو کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث بے شک صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کچی پیازیں اور کچی لہسن وغیرہ کھاتے تھے، تو کچی پیاز اور کچی لہسن کی جو ہے بدبو سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی۔ اب تکلیف سب سے زیادہ مسجد کے قریب نہ ہے، جس کا مطلب مسجد کے باہر کھانے کا حکم تھا، حرام نہیں ہے، منع نہیں کی گئی کہ آپ کھائیے اس کو، مگر جیسے پہلے اس سے پہلے حکم تھا کہ مکہ شریف میں قیام کے دوران کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب یہ تھا کہ تم شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو ایک زمانے تک شراب جائز تھی، صرف ممانعت یہ تھی کہ تم جو ہے نماز کے وقت شراب مت پیو۔ اب اس کے بعد میں پھر وہ حکم ہو گیا کہ وہ اب وہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی، اب اس کا جو ہے اس بالکل قطعی حرام نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہے کہ اب حدیث شریف میں نبی کریم فرمایا ہے کہ جب تم پیاز اور لہسن کھاؤ تو ہماری مسجد کے قریب مت آؤ۔ کیوں؟ اس سے وہ ملائکہ مراد ہیں جو عبادت کے وقت اترتے ہیں، نہ کہ وہ فرشتے جو بندوں کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ کہ جو ملائکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے وقت آپ جب تک رہتے ہیں تو جو ملائکہ آپ کی عبادت کا ملاحظہ کرنے اور آپ کے لیے دعائیں کرنے، آپ کے لیے رحمتوں کی بارش لے کے جو آتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پیاز اور لہسن کی بو سے جو ہے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہ تم لوگ جو ہے نمازوں کی حالت میں ان چیزوں سے اعتراض کرو۔ حضور کریم نے فرمایا ان کنتم لا بد لکم، اب آگے ہے ان کنتم لا بد لکم من اکلها فعمیتوها طبخا، یعنی اگر تمہیں ضرور کھانا ہی ہے تو ان کی بدبو کو مٹا کر یعنی پکا کر کھاؤ۔ تو اگر کسی غلطی اگر آپ لوگ اگر کچی پیاز لہسن وغیرہ کھا بھی لیں تو احتیاط کرو کہ اس حالت میں مسجد میں نہ جائیں جب تک کہ منہ کو صاف طریقے سے صاف نہ کر لیں۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور بے دین، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت سے مایوس نہیں کرے گا، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے کی آیات میں یعنی گزشتہ آیات میں نافرمانیوں پر عذاب کا ذکر تھا کہ جو نافرمانیاں کرتے گئے تو ان پر عذاب نازل کرتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بستیوں سے خارج کر دیا، ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کی آیات میں کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو جبھی تمہاری توبہ قبول ہوں گی، اس طریقے سے بہت سارے عذاب کا ذکر تھا۔ اور اس آیت میں جو لوگ نیک تھے اور ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے، نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے، نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ وہ آئندہ کے خوف سے نہ ڈریں اور چھوڑی ہوئی چیزوں پر حسرت سے پاک ہوں گے۔ یعنی جو چیز نہیں ملی، کسی چیز کے نہیں ملنے سے کوئی حسرت اور کوئی آہ جو ہے ان کے بعد وہ لوگ اس سے بے فکر ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں رہیں گی وہ لوگ۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کے تابعدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے تو ان کو یہ تمام چیزیں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی ان کے اللہ کے تعلق میں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ارشاد ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں، یہی کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نہ خوف کرو نہ غم کرو، تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی ایمان والوں کے لیے کتنی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ رکھا ہے کہ تم ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، حلال حرام کی پرہیز کو پہچانو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کے دوستوں سے محبت کرو، تمام چیزیں جو احکام سے آپ کو جو ہے فرائض و واجبات کی جو تعلیم دی گئی ہیں ان کے اوپر، اور جو قلبی بیماریوں کو دور کرو، جو آپ کے اندر کی بیماریاں، دیکھیں ظاہر کی بیماری تو آپ بڑی آسانی سے درست کر لے سکتے ہیں، مگر اندر کی بیماری آسانی سے درست نہیں ہوتی، اس کے لیے عمر بھی گزر گئی تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کا درست کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے سجدوں سے، آپ کے رکوع سے، آپ کے قیام سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے آپ کے قلب سے، جو اندر ہے باہر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا کہ میں قلب مومن میرا گھر ہے، تو اللہ جہاں جس جگہ پہ رہیں گا وہ اسی کی طرف نظر کریں گا۔ اب یہ عبادت وغیرہ یہ بے شک ظاہری احکام ہے، اس پہ عمل کرنا فرض ہے، حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ دیکھیے ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے۔ تو عبادت کی اصل کیا ہے؟ عبادت کی اصل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اصل ہے، اور تعلق بغیر پہچانے، بغیر جانے، بغیر محبت کے نہیں ہوتا۔ تو جب محبت ہوں گی تو تعلق ہوں گا، جب تعلق ہوں گا تو پھر آگے بات بڑھے گی۔ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہر نبی کی امت اگر اس نبی کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے اور ان کے احکام کو بجا لائے تو وہ دیندار مانے جائیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے،
سبحان اور آپ کو نبی برحق مانے. اسی لیے اگر اب کوئی یہودی بولتا کہ نہیں میرے پاس بھی بائبل ہے، اور اگر کوئی یہودی بولا کہ میرے پاس توریت ہے، نصرانی بولا کہ میرے پاس بائبل ہے، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں بحیثیت انسان کے. ٹھیک ہے آپ اہل کتاب سے ہیں، مگر چونکہ اب وہ کتابوں کا حکم ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے حساب سے ان کا حکم منسوخ ہو گیا. کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، مگر اس کا حکم ہمارے لیے منسوخ ہے. تو ہر امت کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کے دور تک جو زندہ تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے، تو ان کے اوپر اب لازم ہو جاتا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی اتباع کریں. اب ان کے لیے یہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتا ہوں لہذا میرے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اب جب عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوئے تو ان کے حکم ہوتا کہ بھئی تم عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرو. پہلے تعلیمات بے شک، اب یہ تعلیمات ضروری کیونکہ یہ نبی. تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلے ہوئے آ رہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کائنات عالم کے لیے تمام ادیان باطل جو ہے تمام منسوخ ہو گئے. اب آپ کا دینی جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے صحیح مانا گیا، اور اسی کی تخلیق تعمیل اور اسی کی ترویج و تبلیغ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام وارد ہوئے. اور آپ کو نبی برحق مانے ورنہ وہ کافر ہوں گے اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. اسی تعلق سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کے خلق کا انشراح یعنی کھلنا اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوتا ہے تو اس کا ایمان تخلیدی نہیں ہوتا. دیکھیے ہم لوگ ہمارے آپ کے لیے ہمارے احکام میں تخلید ہوتی ہے. احکام میں تخلید ہوتی ہے کہ بھئی ہم حنفی ہے، یہ امام اعظم یہ مقام پر یہ فرمائے، یہ حنبلی یہ بولے کہ امام حنبل یہ فرمائے، مالکی بولے کہ امام. تو ہر ایک جو ہے، تو اسی لیے جو ہے اب یہ جو مخلد اور غیر مخلد کا جھگڑا آج کل جو دنیا میں چل رہا، تو بولتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جس کا خلق جو ہے اللہ کے نور سے کھل جاتا، تو بولے اب اس کو لیے وہ تخلیدی نہیں ہوتا، کیونکہ اب جو ہے اس کے لیے معاملہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور نہ کسی رسم و عادت اور اپنے آبا و اجداد یعنی باپ دادا کی اقتدا سے ہوتا ہے. اب اس کے لیے کوئی رسم یا کوئی عادت یا اپنے پیش رو اپنے بزرگوں کی جو ہے کسی قسم کی اقتدا سے اس کے لیے کوئی وہ نہیں. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا لا خوف علیہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نور سے جن کے قلوب کھلتے ہیں. تو بولے ان کے لیے حکم ہوا کہ لا خوف علیہم، یعنی ان کو انانیت کے حجاب سے کوئی خوف نہیں ہوتا، کہ ان کو اپنی انا سے یہ جو حجاب ہے ان کا، یہ جو جسم کیا ہے، یہ پردہ ہے آپ کے اور خدا کے درمیان. یہ انسان کا جسم جو ہے یہ پردہ ہے نا، کہ جب یہ پردہ گرتا تو اللہ ظاہر ہو جاتا. جب یہ پردہ گرتا تو انہیں ظاہر ہو جاتا. جب تک انہیں ہے یہ پردے میں، یہ پردے کے اندر ہے. جب میں ظاہر ہوتا ہوں، جب ختم ہو جاؤں گا تو اللہ ظاہر ہوتا. تو یہی راز ہے. تو بولتے کہ یہ انانیت کے حجاب سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. ان کو یہ بات پریشان نہیں کرتی کہ میں ہوں، اس لیے کہ انہوں یہ جانتے کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا صرف حجاب ہے. میرے اندر جو حسین ہے اس کے اوپر یہ میرا حجاب ہے بس. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو دوری کا خطرہ ہے، اور نہ ان کو یہ بات کی پریشانی رہتی کہ میں الگ میرا خدا الگ. یہ دوری کا یعنی کہ ایک اور دو کا جو ہے ان کے پاس یہ کوئی خوف نہیں رہتا ان کے پاس، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باقی رہنے والی ذات ہی صحیح ہے، فنا ہونے والی ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور وہ تو وحدیت اور ہویت کے نور سے تربیت پاتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. یہ 66ویں آیت تک میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا تلاوت کیا. اب اس کا ترجمہ یہ ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، میں نے بنی اسرائیل سے کہ ہم جب تم سے وعدہ لیے اور تم پر طور پہاڑ کو اونچا کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کے مضمون کو یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، پس اگر تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے بھی ان سے کہہ دیا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اور اس قصے کو ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. کیا واقعہ ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا، بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی مسلسل کرتے رہے اور انکار کرتے رہے، اس وجہ سے ان کے سر پر پہاڑ طور کو اونچا کر دیا گیا. اس وقت وہ سب سجدے میں گر پڑے اور ڈر کے مارے کنکھیوں سے یعنی ترچھی نگاہوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا. اسی وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھے دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں. آج بھی بولتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہے عبادت کا، کیونکہ ان کے حساب سے یہ ہے کہ ہمارے کو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمارے پہ رحمت، ہمارا کرم فضل ہوا کہ وہ پہاڑ جو ہم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا کے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ بولا کہ اگر تم میری جو تم نافرمانی کریں گے تو میں یہ پہاڑ تمہارے پہ چھوڑ دوں گا. اور سب اس کے دب کے جو ہے مر جاتے تھے تو پھر فوراً جو ہے پھر سجدے میں گر گئے. تو وہ سجدے کی کیفیت بتا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد بولے کہ جو ہم نے دیا سے مراد توریت ہے اور قوت سے مراد طاعت ہے، یعنی توریت پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو، یعنی جو توریت میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی توریت پڑھتے پڑھاتے رہو. لیکن ان لوگوں سے اتنے پختہ عہد یعنی اتنی گاڑی قسم کھلانے کے وعدے لینے کے بعد اور اس قدر اہم وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی. یہ لوگ جو ہے اتنے وعدے کرے، اللہ تعالیٰ سے میثاق کرے اور ان سے اس کے باوجود بھی جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی اور عہد شکنی کی اور وعدے توڑتے رہے. وعدہ خلافی ان کا شعار بن گیا. اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، یعنی کس بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ پھر سجدے کیے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کیا. اتنا سخت پہاڑ کو جو ہے گرا دینے کا جو ہے ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ. پھر جب انہوں نے سجدہ کرے تو پھر وہ ان کے اوپر سے وہ پہاڑ کو ہٹا لیا. تو بولے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی نہ ہوتی تو وہ سب دب کے مر جاتے. اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلے کو جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں
ضرور زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو توڑنے کی وجہ تم دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتے۔ تو اب یہ وجہ کیا ہوئی اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو جو ہے کہ شیطان جو ہے ان کے معاملات میں اس قدر حاوی ہوتا تھا کہ ان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، یعنی اب یہ جو ہے بندر ہو جائیں گے۔ پہلے یہ واقعہ سن کے میں آپ کو نا تو یہ اس کے بعد بولے کہ بھئی چلو ان کو بچا دیا۔ اب اس کے بعد میں یہ بندر کیوں ہوں گے یہ لوگ؟ تو بولتے کہ بندر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی، ایک مقام کا نام تھا اوپا، اس کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی کی زندگی بسر، بڑے سکون کی، بڑی آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان کے لیے حرام کر دیا کہ صرف ہفتے کے دن تم لوگ مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ پہلے ان لوگوں کے لیے جمعے کا تھا، تو پھر وہ لوگ بولے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پہ لینے جمعے کی وجہ ہفتہ کر دے، تو پھر اس کو ہفتہ کر دیا، اور اب حکم یہ ہو گیا کہ بھائی ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب ان کا امتحان اس طریقے سے ہوا کہ مچھلی ہفتے کے دن مچھلی جو بے حساب مچھلی دریا میں دکھتی، اور دوسرے دنوں میں مچھلی نہیں دکھتی، دوسرے دنوں میں مچھلی نظر ہی نہیں آتی تھی، اور صرف ہفتے کے دن جو ہے پوری اس کی سطح، اس کی تہ اوپر مچھلی، صرف مچھلی نظر آتی۔ اب دیکھتے ہوئے اس کا شکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوں گا، اللہ تعالیٰ کا حکم نافرمانی ہوں گی، تو دوسرے اور پھر 6 دن جو ہے ان کو مچھلی نہیں ملتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان تھا۔ تو شیطان جو ہے ان کے درمیان میں ایک ہیلا سازی کا بات بتایا، انہوں نے بولا کہ ایسا کرو ہفتے کے دن تمہارے کو مچھلی کے لیے منع کیا گیا نا، تو بولے ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ سمندر کے کنارے تم لوگ جو ہے ہاؤس چھوٹے چھوٹے جو ہے گڑھے بنا کے اس کو ہاؤس بنا لو، اور اس میں سے نالی بنا لو، جب ہفتے کے دن مچھلی آئیں گی تو اس کو جو ہے اس میں کر لو، اور پھر وہ نالے کو بند کر لو، تو یہ تمہارے حوضوں میں تو مچھلی آئے گی، پھر تم اتوار کے دن اس کو جو اس کا شکار کر لو، تو تم حکم جو ہے اللہ کا پورا ہو جائے گا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرے۔ یعنی آج کل کے مفتی جس طریقے سے فتوے دے رہے ہیں وہ اللہ شیطان کی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا کہ یہ طریقہ شیطانی ہے، کہ بچنے کی ترکیبیں بتا رہا، کہ کتنا پیارا طریقہ بتایا کہ وہ شکار بھی نہیں ہوا کہ مچھلی کو جو ہے آپ سمندر میں سے حوض میں لا لے رہے ہیں اور اس کو جو ہے رکھ لے رہے ہیں، پھر دوسرے دن اس کو لے رہے ہیں، پھر اس کو پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، سب اس کا کاروبار۔ اب یہ معاملہ جب ان کے چلنے لگے تو ان میں سے ایک گرو جو ہے وہ خالفت پہ آ گیا، بولا کہ نہیں دیکھو تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت جو ہے ہفتے کے دن ہی وہ شکار کرنے کی ثابت ہو گئی کہ اس سے جو ہے ہفتے کا ہی شکار ہوا، اب تم چاہے اس کو اتوار کے دن کھاؤ پیو بیچو وہ کرو، مگر شکار تو وہ ہفتے کے دن ہی ہو گئی تھی، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو رہا، لہٰذا اس سے بچو۔ 3 گروہ ہو گئے اس میں، ایک سخت ممانعت کرنے لگا کہ ایسا مت کرو، دوسرا کرنے والا شدت کے ساتھ کہ نہیں یہ بالکل صحیح عمل ہے، اس لیے کہ ہم کوئی احکام کی نافرمانی نہیں ہو رہی، ہم تو ہفتے کا دن شکار کہاں کر رہے ہیں۔ اب تیسرا اس میں ایک گروہ یہ ہوا کہ وہ بولا کہ بھائی نہ کرنے والوں کو روکتا نہ کرنے والوں، اور دوسرا جو نہیں کرنے والے جب ان کو برا بھلا بولتے تو ان سے بولتا ہے کہ بھائی تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو، اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوگا، تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو۔ تب یہ 3 گروپ۔ اب اختلاف یہ ہوا کہ آخر میں وہ گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے
تو ٹوٹل یہ 70,000 کے قریب تھے لوگ. اور جب گاؤں میں رہتے وہ لوگ کیا کرے کہ بھئی ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. تو لہٰذا تیسرے وہ کہ جو بین کے تھے تو بولے ایک دیوار اٹھا لیے گاؤں میں. تو آپس میں بولے کہ نہیں اب تمہارے ہمارے درمیان میں فرق ہو گیا ہے کہ لہٰذا تم لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، لہٰذا ہم تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا دیوار اٹھا لیے. تو بیچ میں ایک صرف دروازہ تھا اس کو دیوار میں گاؤں میں. تو بولتے ہیں کہ جب دیوار اٹھا لیے تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے جب ان کو دیکھے کہ واقعہ تمام معلوم ہوا کہ وہ اس قسم سے جو ہے یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، تو بے انتہا غضبناک ہو کر جو ہے شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی. جب وہ لعنت فرمائے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن گاؤں کے جو خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا. وہ جو نافرمانی کرتے تھے ان میں سے کوئی باہر نہیں نکلا. تو ادھر والے جو ہے بڑے پریشان ہو گئے، کیا بات ہے بھائی، کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، سب کوئی نہیں نکل رہا، کیا ہے. تو جب دیوار پہ چڑھ کے دیکھے تو پریشان ہو گئے کہ وہ جتنے تھے وہ سب کے سب بندر، وہ سب کے سب بندر ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ذکر کیا خردۃ خاسئین، خرد بندر کو بولتے ہیں. دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا اللہ، اور وہ 12,000 کے قریب تھے. اب ان لوگوں کی پریشانی ہے کہ جب ان لوگوں سے جب یہ لوگ گئے دیکھے بھائی یہ کیا ہو گیا، تو بولتے کہ ان کے قریب آتے، ان کے کپڑے سونگھتے، زاروں زار روتے اور کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بالکل بندر کی طرح ان کی دم وغیرہ، ان کی شکل و صورت سب بندر ہو گئے پورے. تو 3 دن تک زندہ رہے. 3 دن کے بعد میں وہ پورے ہلاک ہو گئے. اب یہ شیطان کا جو ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرنا اور نئے نئے ترکیبیں بتانا، تب یہ واقعے سے جو ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے منع جو ہے اس کو حکم عدولی کرنے کی ترغیب دیا، اور کس قسم سے جو ہے ان کے لیے اتنی بڑی لعنت کا جو ہے ظاہر میں جو سبب بنا، اس کے بارے میں تو ایک واقعہ جو ہے جو آپ لوگ کئی وقت سنے ہیں، پھر بھی جو ہے بچے ہیں سن لو آپ لوگ. کہ روایت ہے کہ شیطان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف مکر و فریب کے جال پھینکتا رہا تاکہ ان جالوں میں آپ کو پھانس کر اپنے زیر اثر کر لے، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی. پوری کوشش کر لیا کہ ہر چال چلتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کی کوئی بات مان لیں، مگر آپ اس کی کوئی بات نہیں سنتے تھے. اس کو ہمیشہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر مکر و فریب کو توڑ دیتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی رحمت خاص کے سبب کامیاب ہو گئے. کس طرح؟ بولے ایک دن نبی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، یعنی عبادت کر رہے تھے. تو زمین سے آسمان تک آنکھوں کو چھندیا دینے والا، یعنی حیرت کر دینے والا ایک کی روشنی نظر آئی، یا زمین سے آسمان تک، یعنی جس سے بولتے ہیں کہ ایسی روشنی جس سے آنکھ جو ہے دیکھنے کی تاب نہیں ہونا. تو بولے ویسی روشنی نظر آئی. پھر اسی روشنی میں سے ایک چہرہ ظاہر ہوا جس نے گرجدار آواز میں آپ کو پکارا، اے عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہاری عبادت اور ریاضت سے خوش ہو کر تم پر تمام فرائض کو معاف کرتا ہوں. یعنی کیا مطلب کہ اب تم جو ہے میں اتنا خوش ہو گیا تم سے کہ تم اتنی عبادت گزار اور تم اتنے میرے پیارے بندے ہیں کہ میں تمہارے سے خوش ہو گیا. آج سے میں تمہارے لیے تمام فرائض کو معاف کرتا ہوں، یعنی اب نماز روزہ وغیرہ اب تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اب ہم تمہارے سے خوش ہو گئے، تم یہ تمام چیزوں کی تمہارے لیے ضرورت نہیں ہے، اور تمام حرام چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہوں، اور جو چیزیں جو ہے نبی کریم کی شریعت میں ہمارے پہ جو حرام ہیں اور وہ تمام چیزیں تم پر حلال کرتا ہوں. لہذا اب جو جی میں آئے کرو. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا
کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہونے کے باوجود عمر بھر عبادت میں مشغول رہے اور حلال و حرام پر سختی سے پابند رہے، تو کوئی اور کیوں کر اس سے آزاد ہو سکتا ہے؟ چنانچہ میں نے لاہور پڑھا، سمجھ گئے آپ کہ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب میرے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور جو چیزیں حرام حلال سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طے ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں قیامت تک کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو آپ جو ہے لاہور پڑھے۔ جب لاہور پڑھا تو وہ تیز روشنی فوراً غائب ہو گئی، اچانک جو ہے وہ پوری روشنی سے غائب ہو گئی اور اندھیرا پھیل گیا، اور وہ چہرہ جو ظاہر ہوا تھا وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ پھر اس میں سے آواز آئی، عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ یہ شیطان کا آخری وار تھا، یہ شیطان کا آخری وار تھا جو علماء پہ کرتا ہے کہ یہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ اب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب کیا دیے، جس کا آپ نے فوراً جواب دیا کہ اے مردود، علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا، میرے علم نے میری کوئی حفاظت نہیں کی، میں جو بچا ہوں میرے رب کے فضل اور اس کی رحمت سے بچا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا اب تو میں آپ سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں اور آئندہ آپ پر وقت ضائع نہ کروں گا۔ اس پر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیے، یعنی یہ وعدہ کرا کہ میں آپ سے مایوس ہو گیا، میں آپ کو نہیں بھٹکا سکتا، میں کسی قسم سے آپ کو نہیں بھٹک سکتا، لہذا میں اپنا وقت آپ کو بھٹکانے میں ضائع نہیں کروں گا۔ اس اطمینان کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنا کرم اپنا فضل رکھتا ہے تو کیا کیسی باتیں زبان دماغ میں آتی ہیں۔ اس پر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا مردود، میں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا، میں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا اور ہمیشہ تیرے مکر سے اللہ کی پناہ مانگتا رہوں گا۔ تو اسی طریقے سے کہ جو ہے یہ جو شیطان کا جو وار ہوتا اچھا کیونکہ سبق ہمیشہ ایسے ہی لوگ لیتے ہیں جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتوں کی نصیحتیں، یہ تمام باتوں کا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جس کو اس بات کا خوف ہو کہ مجھے دنیا سے جانا ہے اور میرے رب کے سامنے میرے کو حساب کتاب دینا ہے۔ جب تک بندہ آخرت کو یاد کرتے رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہر بات اس کی رہبری کرتی رہے گی، اس کے لیے ہر جملہ جو ہے اس کی تعلیم، اس کی تربیت کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ ورنہ آپ کچھ بھی پڑھو، آپ کیسی سے کیسی اچھی مجلسوں میں بیٹھو، کیسے سے کیسی اچھی باتیں سنو، جب تک کہ آپ کے دل میں خوف خدا نہ ہو اور آپ کے دل میں آخرت کے آپ یقین نہ کریں کہ میرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سامنے میرا حساب کتاب ہونا ہے، میرے کو میرے رب کے سامنے میرے تمام اعمال پیش کیے جائیں گے، جب یہ خیال رہے گا تو پھر ہر اچھی بات آپ کے دل میں اس کا اثر ہوگا۔ ورنہ جو لاپرواہ اور بے خوف ہوتے ہیں ان کے لیے کسی بھی چیز میں نہ کوئی درس ہوتا ہے نہ عبرت، کچھ بھی پڑھ لو
بس اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں اور عبرت پکڑنے والوں کے لیے اس قصے میں بڑا سامان عبرت اور بصیرت تھا، اور ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑنے والوں اور اس کی مقررہ اور مقرر کردہ حدود، یعنی جو حد قائم ہے نا بھائی کہ ہمارے لیے کہ بھائی ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ حد ہوتی، تو جو ہے یہ مقرر جو حدیں ہیں ہمارے لیے اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر آگے بڑھنے والوں کے لیے کتنا ہولناک، کتنا خطرناک اور کیسا تکلیف دہ جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے اس واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ و تحیۃ السلام پر فضل فرمایا کہ احکام ایک کے بعد دیگر فرض ہوئے، ایک حکم نازل ہوا پھر دوسرا حکم نازل ہوا، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک جو ہے احکامات ہمارے پہ فرض کیے گئے۔ جب ایک کا استخراج ان کے دلوں پر ہو جاتا، جب ایک بات دل میں جم جاتی تو پھر دوسرا حکم آتا، نازل ہوتا، اور بنی اسرائیل پر احکام ایک بارگی فرض ہوئے، اور ان لوگوں پر جو ہے تمام احکام ایک ہی وقت میں فرض کر دیے جاتے تھے، جس کی وجہ ان پر شاق گزرا اور منکر ہو گئے، یہاں تک کہ عذاب دیکھ کر قبول کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں کن باتوں کی بولے 4 چیزوں کا حکم دیا ہمارے اس آیت میں، ان آیات میں ہمارے لیے 4 باتیں ہمارے کو سمجھ میں آئی۔ وہ کیا ہے کہ حفظ الاحکام، یعنی احکام کو یاد رکھو، دوسرا ان پر عمل کرو، تیسرا ان کو مت بھولو، چوتھا انہیں گنوانا دو۔ یہ 4 چیزیں یہ واقعہ سے ہمارے سامنے سائیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہمیں اپنے مالک کی طرف سے یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اس کے ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اس پہ قائم رہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، ورنہ سزا پائیں گے۔ اس کی محض تلاوت پر اکتفا نہ کریں، خالی پڑھنے سے کوئی آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں، تلاوت پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس پر عمل کرنے کی جد و جہد کریں، کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے کب ہے کہ جب آپ اس پہ عمل کریں، ورنہ تلاوت کا ثواب جو ہے وہ تو بہرحال آپ کی نیت کے حساب سے مل جائے گا، مگر اصل چیز جو ہے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی بارے میں حضرت مصنوی مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی بات فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ جملہ ذرا تھوڑا دقت ہو جائے، مگر میں کوشش کروں گا اللہ کی مدد سے سمجھانے کی۔ ہست قرآن حال ہائے انبیاء، ماہیان بحر پاک کبریا، وربخانی و نخران پذیر، انبیاء و اولیاء را دیدگیر۔ کیا مطلب؟ بولے قرآن انبیاء کے حالات ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اپنے محبوبوں کا ذکر ہے، اپنے پیاروں کے ذکر پورا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے پورے حالات ہیں قرآن میں، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سمندر کے بحر کبریا کے شناور ہیں، اور اس میں بڑے تیراک ہیں وہ لوگ، وہ سمندر میں بڑے آرام سے تیرتے رہتے بولے وہ لوگ۔ اگر قرآن پڑھو یا نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا مطلب؟ بولے نہیں سمجھ کے قرآن پڑھنے سے نہیں پڑھنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا ثواب آپ کی نیت کے حساب سے مل جائے گا، مگر اصل مقصد کا جو ہے تو بولے پھر کیا کرنا؟ انبیاء اولیاء سے وابستگی پیدا کرو۔ بولے پہلے ان سے وابستگی پیدا کرو، اسی لیے کہ اگر ایک بہت بڑا عربی، اب اس کو یوں سمجھ سکتے آپ کہ ایک عربی داں ہے، اس کو عرب فہمی ہے مگر ایمان والا نہیں ہے، اور انہیں قرآن پڑھا، کیا حاصل ہوتا؟ اور ایک مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اس کا ایمان ہے،
تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نا دونوں کے مرتبوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اصل سے ربط پیدا کرو، پھر اس کے بعد میں نقل کی طرف رجوع ہو۔ تو جب تم اصل کو پائیں گے تو پھر اس کے بعد میں ان کی بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ جب تک محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہوں گی تو آپ کو رسول کے قول سے محبت نہیں ہوگی۔ تو جب رسول تو اس طریقے سے جب محمد رسول اللہ سے محبت ہوں گی تو اللہ سے محبت ہوں گی۔ اس لیے کہ مولا تیرا پیدا کردہ شاہکار اتنا عظیم ہے تو کیسا ہے؟ تیرا ایک بندہ یہ شان کا ہے میرے مولا، تو تیری شان کیا ہو؟ سمجھنے کا ایک راستہ ملتا۔ اندھیرے میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اندھیرے میں آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو محبت رسول کی جو ہے روشنی ہے، یہ چراغ ہے۔ محبت رسول چراغ ہے، اب وہ چراغ کی روشنی میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو آگے منزل ہے خدا رب العزت، منزل اللہ ہے۔ تو وہ منزل تک پہنچنے کے لیے یہ روشنی ضروری ہے۔ تو جب تک نبی کریم اب نبی کریم کی محبت کے حصول کی تلاش ہے کہ غوث اعظم سے محبت، غریب نواز سے محبت، پیران کرام سے جو محبت ہے، وہ دراصل اس کوشش میں ہے کہ آپ کی محبت سے ہم گنبد خضرا کے مکین تک پہنچے، اور گنبد خضرا کے مکین کے کرم، اس کی رحمت، اس کے فضل سے ہم کو ہمارے مولا سے ربط ہو جائے ہمارا۔ تو دراصل انبیاء، اولیاء و صالحین کی محبت کا اصل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، اور یہ طریقہ روز اصل سے ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ پتھر جس پہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے، کیا وہ فرعون کے ہاتھ میں ہوتا تو اس سے چشمے جاری ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ وہ پتھر کے وہ عصا کے لیے وہ ہاتھ بھی موسیٰ کا چاہیے، وہ عصا کے لیے وہ ہاتھ بھی موسیٰ کا چاہیے۔ تو اسی لیے ہماری پہچان کے ہماری اللہ تعالیٰ سے دوستی کے لیے ہم کو کوئی دوست ملانے والا بھی چاہیے۔ کوئی ہم کو آپ کو کیا، جیسے ابھی اگر یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوتا پیران پیر کا کہ زمین سے آسمان کی ایک روشنی ہے، اس کے اندر ایک چہرہ نظر آ کے بولا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آپ تو فوراً سر جھکا دیتے، اتنی بڑی شان کا سوائے رب کے کون ہوتا بول۔ ایسی عجیب و غریب شان کا زمین سے آسمان تک جو ہے روشنی ہو گئی، اور اس میں ایک چہرہ نمودار ہو کے بول رہا کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ تو ویسا بولے تو آپ تو سب سے پہلے سر جھکا، کیونکہ بولے واقعی یہ ربش ہو سکتا ہے اتنی بڑی شان کا، مگر چونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے وہ پہچان لیے۔ تو آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ اللہ یعنی آپ کی اللہ کی معرفت صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب تک آپ کو ایک معرفت والا ہاتھ نہ پکڑے۔ تو اسی طرح مولانا روم فرما رہے ہیں کہ وہ انبیاء اور قرآن پڑھنا نہیں پڑھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ارے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی دوستی کے لیے انبیاء اور اولیاء سے وابستگی پیدا کر، کیونکہ جب تم ان سے وابستہ ہو جائیں گا تب تک اس بات کا تو خوف نہیں رہے گا کہ تو غلط راستے پہ ہے۔ کم علمی کا خوف رہے گا، نہ سمجھی کا خوف ہوگا، مگر ایمان کا خوف ختم ہو جائے۔ ایمان سے کوئی خوف نہیں کہ میں اب صحیح راستے پہ ہوں، مگر زندگی بھر کتاب پڑھتے رہیں گا تو ہمیشہ یہ خوف رہوں کہ میں سمجھا یا نہیں سمجھا، میں صحیح سمجھا یا غلط سمجھا۔ اب جیسے تفاسیر میں آپ دیکھیے ایک واقعے کے اوپر 10 جو ہے مفسرین کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ کوئی بول رہے ہیں مسور کی دال ہے، کوئی بول رہے ہیں اناج سے ہر چیز اب زمین سے نکلتی وہ اناج ہے، کوئی بولتے ہیں لغت میں ایسا ہے، کوئی ایسا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کہ علم میں جو ہے بحث ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی تہ تک ہو، اور تہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کی معرفت، ان سے دوستی ضروری ہے۔ اور صوفیاء کرام کی ایک تفسیر لمبی ہے یہاں پہ، انشاءاللہ میں اس کو جو ہے بعد میں کر دوں گا۔ فی الحال
اللہ کا فضل اور اس کی عنایت اور اس کی پہچان اور اس کی اور گناہوں سے بچنا، یہ تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد میں اسی ضمن میں بولے کہ جو ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نرود مرغ سوئے دانہ فراز، نرود مرغ سوئے دانہ فراز، شو دیگر مرغ بیند اندر بند، پندگیر از مصائب دیگراں دانہ گیرند دیگر است پند۔ کیا مطلب کہ پرندہ، سننے کی بات ہے، پرندہ اس دانے کی طرف نہیں جاتا جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا پرندہ اس میں پھنسا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرندہ اس دانے کی طرف نہیں جاتا جب دیکھتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا پرندہ اسی دانے کی تلاش میں کہ پھنسا ہوا ہے۔ تو دوسروں کی مصیبتوں سے نصیحت حاصل کر، دوسروں کی مصیبتوں سے نصیحت حاصل کر، نہ کہ دوسرے تجھ سے نصیحت کر لے۔ اچھا یہ ہے کہ تو دوسروں سے کوئی نصیحت کر لے، ایسا نہ ہو کہ تیری باتوں کے دوسروں کے لیے نصیحت بن جائے کہ تو خود ایک نصیحت کر وہ۔ تو لہذا یہ تمام چیزوں کو یاد رکھیے۔ اب 3-4 باتیں میں آپ سے بتاؤں گی کہ بھئی کہ اچھا اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے کہ وہ جیسے ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیتا ہے، اس طریقے کی تمام باتوں سے کہ اور جو اس طرح وہ سزا کا مستوجب ہے جو بادشاہوں کی خدمت میں پورا نہیں اترتا۔ جو ملازم بادشاہ کی خدمت میں پورا نہیں اترتا تو وہ اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی بادشاہ کی طرف سے اس کو سزا ہو جائے، اور سلوک کی راہ میں صحیح طور پر نہیں چلتا، اور جو شخص غربت کے فرش پر حرمت کے قدموں سے نہیں چلتا، یعنی بڑی عزت اور شان اور تمکنت کے ساتھ نہیں چلتا، وہ محرومی اور خسارہ اٹھاتا ہے اور بادشاہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جسے حرام کھاتا دیکھو تو یقین کر لو کہ اس کا دل مسخ ہو چکا ہے، یعنی اس کا دل بدصورتی اختیار کر لیا ہے۔ مسخ ہونا یعنی ایک صورت کو کسی دوسری بری صورت میں تبدیل کر دینے کا مسخ کر دینا، جیسے یہ لوگ بندر ہو گئے۔ تو بولتے ہیں کہ اگر کسی کو حرام کھاتا دیکھو تو یہ یقین کر لو کہ اس کا دل مسخ ہو گیا ہے۔ اور خلق کے مسخ ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ اب آپ کا قلب مسخ ہو گیا ہے، کیسا پتہ چلیں گا آپ کو؟ بولے ہاں اس کے 3 اشارے ہیں۔ کیا اشارہ ہے؟ بولے پہلا اشارہ ہے کہ طاعت کی لذت نہ پائے، کہ عبادت کرے، طاعت کرے، مگر اس سے آپ کو خوشی محسوس نہ ہو۔ اگر جس اطاعت میں خوشی محسوس نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ آپ کا دل جو ہے برائی کی طرف جا رہا، وہ گمراہ ہو رہا۔ ورنہ جو ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں تیرے دل میں جو ہے کچھ نہ کچھ کیفیت پیدا ہونا چاہیے تھی، وہ نہیں ہو رہی، لہذا یہ کہ اصلاح کر لے، دیکھ تیرا دل جو ہے تیرے کو گمراہی کی طرف لے جا رہا۔ ورنہ کیا بات ہے کہ اطاعت کر کے جو ہے ظاہر میں جو ہے ہم کسی بڑے آدمی کی اطاعت کر کے اس کی تواضع کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر تو اللہ کو یاد کر کے ناخوش کیوں ہیں؟ سمجھ رہے نا آپ؟ تو اس لیے بولے کہ اگر جو طاعت کی لذت نہ پائے تو سمجھ لے کہ اس کے دل کی علامت ہے کہ اس کا دل جو ہے مسخ ہونے کی کیفیت میں ہے، اور بلا خوف و خطر نافرمانی کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بغیر کسی تکلیف کے جو ہے اس کو رد کرتے جا رہے ہیں۔ نمازوں سے بیزاری، روزوں سے بیزاری، اچھے باتوں سے بیزاری، برے باتوں میں زیادہ دلچسپی، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا دل جو ہے اللہ سے دوری اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی یہ مسخ ہو رہا آپ کا دل۔ تیسری بات کیا ہے؟ ارے کسی کی موت سے عبرت نہ لے، کہ جو مر گیا
تو اس سے آپ یہ حاصل کرے بولے یہ تو خالی ہاتھ گیا، میرا کیا ہوں گا؟ اس کے اوپر ایک واقعہ چھوٹا سا بڑا اچھا ہے کہ حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک طوطا تھا. تو ایک دن بلی آئی اور وہ طوطے کے اوپر حملہ کری اور طوطے کو لے کے چلے گئے. اب مولانا روم زار و خطار ہو رہے ہیں. تو ان کے جو چاہنے والے رفقا مریدین وغیرہ تھے بولے کہ حضور آپ اس بات پہ اتنا ملال ایک طوطا گئے، ہم آپ کو اچھے سے اچھی نسل کا بہترین طوطا لا کے دے دیں گے آپ. تو بولے نہیں، بات طوطے کی نہیں ہے، میں طوطے کے لیے نہیں تکلیف، تو پھر کس بات کی تکلیف ہے؟ تو بولے میں وہ طوطے کو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا تھا. تو جب کبھی میں دن بھر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہتا تھا لا الہ الا اللہ کا. اور جب بلی آ کے اس پہ حملہ کری تو انہیں وہ کلمہ بھول کے کائیں 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 کرنے لگا. تو میرے کو یہ خوف طاری ہو گیا کہ جب میری موت میرے پہ پنجہ کریں گے تو میرا کلمہ بھی زبان سے نہ نکلے گا، کہ میری کیفیت ایسی نہ ہو جائے جو بلی کی جو طوطے کی ہوئی. بولے کہ دن بھر کلمہ پڑھتا تھا مگر جب موت کا پنجہ اس کے قریب آیا تو کلمہ بھول کے کیا کیا کرنے لگا. تو میں پریشان اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ کر لے، ورنہ میری حالت کو نہ ہو جائے کہ ان وقت پہ میں جب موت کا فرشتہ میرے آگے کھڑے ہوگا تو میں کلمہ بھول کے جو ہے کائیں کائیں نہ کروں. تو اس طریقے سے مرنے والوں سے سبق حاصل کرو، ان سے عبرت پکڑو، ان کی زندگی سے جو ہے اور دنیاوی اچھا. اسی طریقے سے حضرت عوف بن عبداللہ جو اہل خیر میں سے صاحب صالحین میں سے نیکوکاروں میں سے تھے، جب کسی کو خط لکھتے تو آپ 3 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں. کیا لکھتے؟ پہلا یہ کہ جو آخرت کے کام میں مصروف ہو، جو آخرت کے کام میں مصروف ہو اس کی دنیاوی معاش خود بخود درست ہوتی ہے. جو اللہ کو یاد کرتے رہتا، جو وہاں کے حساب کتاب کی فکر میں مصروف رہتا، تو بولے دنیا کی معاش اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے درست کر دیتا ہو. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مابین نیک اتوار بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے مابین اچھائی پیدا کر دے گا. جو اپنے باطن کو درست رکھے گا، جو اپنے باطن کو درست رکھے گا، اس کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. بڑی کام کی باتیں ہیں، اس پہ لحاظ اسے کہ حضرت محمد بن علی ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصلاح کی 4 قسم ہیں. یعنی کریکشن اصلاح ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی وجہ 4 قسم ہیں. کیا ہے؟ لڑکوں کی اصلاح کتابوں سے ہوتی ہے. لڑکوں کی اصلاح کتابوں سے ہوتی ہے. برے لوگوں کی، ڈاکوؤں کی، چوروں کی، ان کی اصلاح قید خانے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. عورتوں کی اصلاح گھروں میں ہوتی ہے. بوڑھوں کی اصلاح مسجدوں میں ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.